السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ناظرین, انسان ہمیشہ حق کی تلاش میں رہا ہے, ایک ایسی راہ کہ جو اس کو دوزخ سے بچا سکے, جو ذلت اور گمراہیوں سے بچا سکے, جو اس کو جنت کا راستہ بتا سکے, جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نبیوں کی بتائی ہوئی راہ پہ گامزن کر سکے. انسان ہمیشہ ایک ایسے حق کی راہ کی تلاش میں رہا ہے. آج ہمارے یہاں امت کی ایک ایسی بیٹی کہ جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی حق کا سفر شروع کیا تھا, اور آج وہ ہمارے یہاں موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فیضیہ, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. الحمدللہ. فیضیہ, آپ کا تعلق لاہور سے ہے؟ جی الحمدللہ. فیضیہ, یہ جو آپ کا اقدام ہے قبول اسلام کے حوالے سے, تو سچی بات ہے کہ یہ تو قدم اٹھانے کے لیے ایک شیر کا جگرا چاہیے ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ خواتین تو کمزور, صنف نازک ہوتی ہیں, تو اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ ہم صنف نازک ہوتی ہیں لیکن صرف دکھنے میں. اصل میں ہم لوگ مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ بڑا بھی کر سکتے ہیں اپنی قوم کے لیے یا کسی چیز کے لیے, کسی کے بھی لیے. اور دوسرا یہ کہ اس قدم کو اٹھاتے وقت ایک میرے دل میں بھی ڈر اور خوف تھا کہ میں اکیلی اس راہ پر کیسے چل سکتی ہوں. مگر میں نے دیکھا میرے ساتھ کوئی نہیں تو میرا اللہ ہے. میری جو رکاوٹیں تھیں وہ آسانی میں بدلتی گئیں, آہستہ آہستہ میرا ڈر ختم ہوتا گیا اور میرا ایمان جو ہے وہ بڑھتا گیا. اور اب جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ اب میں اس راستے پر اس طرح سے چل رہی ہوں کہ اب میں اس سے پیچھے نہیں جا سکتی. الحمدللہ الحمدللہ. فیضیہ, تعلیم کے حوالے سے کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں BA اسپیشل ایجوکیشن کر رہی ہوں. ان بچوں کے لیے جو بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, ان کے لیے پڑھ رہی ہوں. یہ کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں یہی کرنا چاہتی اسی لیے کیونکہ میں ان بچوں کو آگے سے سرو کر سکوں, پڑھ کے ان کو, ان کے لیے, قوم کے لیے سرو کر سکوں, ان کو پڑھا سکوں آگے سے, تاکہ میری تعلیم ضائع نہ جائے. اور میرا بھی دل تھا کہ میں ان بچوں کے لیے کچھ کر سکوں. فیضیہ, اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا تعلق کس مذہب کے ساتھ تھا؟ جی, میرا قادیانیت سے تھا. قادیانی. آپ شروع سے ہی قادیانی ہیں؟ جی. یا والد صاحب نے یا دادا نے قادیانیت قبول کی تھی؟ نہیں, میرے والد بھی بچپن سے قادیانی تھے. یعنی شروع سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا؟ جی جی. اچھا فیضیہ, وہ کون سی ایک ایسی وجہ ہے, اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں, کہ جس نے آپ کو قادیانی سے متنفر کر دیا؟ ایک ایسا مذہب کہ جو بچپن سے آپ کو سکھایا گیا ہے, بلکہ آپ تو پیدا ہی اس مذہب میں ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ہوتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے. تو آپ اس میں پیدا ہوئیں, آپ ظاہر ہے آپ نے تعلیم و تربیت بھی اس کے مطابق حاصل کی ہوگی, وہ کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, مرزا صاحب کی سیرت بھی پڑھی ہوگی. تو وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو قادیانیت سے متنفر کر دیا؟ پہلی بات تو یہ, جب میں جس سے بھی ملتی تھی اور اسے اپنا تعارف کرواتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی. تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں, تم لوگ ہمارے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے, تم لوگ حقیقی مسلمان ہو جاؤ گے. یعنی ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں, آپ مسلمان ہو, آپ کو ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی. اچھا. جی. تو وہ یہی کہتے تھے کہ تم پہلے اپنی کتابوں کو سرے سے پڑھو, پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں. یہ جو سفر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی, اس کا بنیادی سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب میں نے ریسرچ سٹارٹ کی یا پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ قادیانیت اور اسلام میں کتنا فرق ہے. یہ دونوں ایک مذہب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اکثر اگر دیکھا جائے تو اسلام میں فرقے ہیں, قادیانیت کو دیکھا جائے تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک مذہب ہیں. تو اس کا مطلب کہ اسلام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ہمارا مذہب جو ہے وہ تو مرزا قادیانی لے کے آئے. تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آخری نبی نہ ہوئے نا, مرزا قادیانی ہوئے. تو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں, اور وہ بھی آخری. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک الگ مذہب ہے اسلام؟ ہاں, آپ دیکھیے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل اکمل مکمل ہو گیا. قرآن از دا لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیج دیے گئے. فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو اس کے بعد واقعی یہ ایک ہمارے جو قادیانی لوگ ہیں ان کو بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہاؤ اٹس پاسبل
کہ جو قرآن، جو نبی، جو کتاب مکمل ہو چکی ہے، اس میں اب کسی ایک نکتے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیوں کر جو ہے وہ اب مرزا صاحب کی ضرورت ہے. اور مرزا صاحب کا اسٹیٹس جو ہے وہ قادیانی مذہب میں نبی کا ہے. جی جی. آپ یعنی شروع سے آپ کو ڈائریکٹ نبی بتایا گیا یا آپ کو اس میں گریجولی آپ کو بتایا جاتا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی جگہ آئے ہیں اور وہ امام مہدی بھی ہیں، اور پھر وہ انہوں نے نبی ہونے کا بھی یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ وہ امام مہدی ہے، پھر عیسیٰ ہے، پھر میں یعقوب میں مریم میں اسحاق میں سب میں، پھر اینڈ پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہوں، اور پھر کلیم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر ہوں، بلکہ میں ان سے بھی بہتر ہوں. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کو قادیانیت سے متنفر کیا. اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ جب وہ اپنے خطبات میں بولتے ہیں، ہمارے پریزنٹ خلیفہ جو تھے پہلے میرے، وہ کہتے تھے کہ احمدیہ جو ہے، جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے. تو میں کہتی تھی کہ یہ حقیقی اسلام ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے وہ کون سا اسلام ہے؟ اچھا. تو یہ میں کہتی تھی کہ تو شرک ہے جو ہم کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ حقیقی اسلام ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے تھے اس کا مطلب وہ حقیقی نہ ہوا. تو اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے ہمارے قادیانیوں کو. اس میں یعنی کبھی آپ کو جو ہے وہ مرزا صاحب کی سیرت بھی پڑھنے کا موقع ملا؟ جی میں نے ان کی سیرت بھی پڑھی ہے، اور میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تو وہی بنا جہاں میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ میں ہی مریم ہوں اور میں ہی آئی واز پریگننٹ اور میں ہی عیسیٰ بن گیا، عیسیٰ میں بنا، یعنی مجھ سے ہی میں پیدا ہوا، میں ہی پیدا ہوا، اور یہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا. تو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو، کہ ان کی سیرت کوئی بندہ پڑھ لے تو وہ قادیانیت اسی وقت چھوڑ دے. یعنی مرزا غلام احمد صاحب جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں مریم بھی ہوں، اور معاذ اللہ میں تو وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا کہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے رسولیت کا اظہار کیا اور میں ہی پھر عیسیٰ پیدا ہوا. استغفراللہ، یہ تو بندہ ادا بھی نہیں کر سکتا ایسے ورڈ. یعنی یہ کیسی، ویسے ایسے نہیں لگتا کہ جیسے یہ لوگ عقل سے آ رہی ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو جوں کا تو مان بھی لیتے ہیں. نہیں، مجھے ایک شخص کہنے لگے کہ عبدالوارث بھائی آپ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اسلام کی بجائے آپ نے ٹرو اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ تو میں نے کہا کہ واٹ ڈو یو مین ٹرو اسلام؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے آپ نے قادیانیت کیوں نہیں قبول کی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اصل میں قادیانیت کا مطالعہ کیا تھا. میں نے جب مرزا صاحب کی یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مجدد ہوں، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، مجدد ہوں، ہر سال میں آتے ہیں تو مائٹ بی پاسبل. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو نبی کہہ کے یا رسول کہہ کے دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج تھوڑی نہ کروانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی کمال بات کی ہے انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، مہدی ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام نے آنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آ گئے ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں عیسیٰ ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں مریم ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ میں جو ہے محمد ہوں اور میں محمد سے بھی بہتر ہوں. تو مجھے لگا کہ ہی از دا پیشنٹ آف شیزوفرینیا، کیونکہ شیزوفرینیا میں جو انسان کو دکھائی دیتا ہے اصل میں وہ ہوتا نہیں. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ میں یہ ہوں. آپ قادیانی سے متنفر تھیں، آپ نے بچپن میں جو ہے وہ کچھ اسکول کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا، یونیورسٹی میں کالج میں بھی واسطہ پڑا ہوگا، آپ نے پھر جو ہے وہ اپنے مذہب کو پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ ٹھیک ہے. ایک سوال جو مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی 4,500 مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، بٹ وائی یو اونلی امبریز اسلام؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے، قادیانیت سے تو آپ متنفر ہو گئے، لیکن اسلام ہی کیوں؟ اسلام اس لیے کیونکہ اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آخری نبی بھی وہی ہیں. تو کیوں نہ ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں. اب دوسرے مذاہب کا تو اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جو اسلام ہے وہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. باقی دیکھا جائے تو وہ مکمل ضابطہ حیات کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بالکل ایسی آپ بس قرآن پڑھ لیں تو آپ آٹومیٹکلی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. الحمدللہ. تو وہ میں آپ سے اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں، اسلام کے وہ کون سے ایسے کمالات ہیں، حسن و جمال ہیں کہ جس نے اسلام کے قریب کر دیا آپ کو؟ ظاہر ہے آپ نے اسلام کو پہلے پڑھی ہوگا نا، اس کے بغیر تو آپ قبول کرنے سے قاصر ہی نہیں ہوں گی. تو وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے اسلام کے قریب تر کر دیا آپ کو؟
اسلام میں آنے کے لیے جب میں نے سوچا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے تو میں نے بہت سے صحابیات کے واقعات کو دیکھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح انہیں مشکلات پیش آئیں اور ایسا کیا تھا جو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو تب جب میں ان کے واقعات پڑھتی تھی کہ جب وہ گھروں سے نکلتے تھے, حضرت مصعب بن عمیر جو تھے جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے بدن سے کپڑے بھی لے لیے تھے کہ تم مجھے یہ دو, یہ تو میرے کپڑے ہیں, اگر تم جا رہے ہو اسلام قبول کرنے تو تم ایسے ہی جاؤ. تو جو حضرت سمیہ تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو کتنی مشکلات آئیں, وہ شہید ہو گئیں اس کے بعد. تو دیکھا جائے تو بہت سے واقعات ہیں, آپ پڑھنے والے بنے, آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے, کہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے. جی بالکل, وہ ایک لاجیکل ہے, سیدھا سیدھا مذہب ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں اس میں کچھ دشواری کوئی مشکل نہیں ہے, دین مشکل بالکل بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان دین یسرا, دین تو آسان ہے, مشکل تو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, ہم نے بنایا ہوا ہے. فیضیہ, کہ اسلام قبول کر لیا ہے آپ نے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, وہ گلی محلے, سہیلی سکھیاں, سب چھوٹ جائے گا, اس بات کا اندازہ ہے؟ جی جی بالکل, میں جانتی ہوں اس بارے میں. بس یہی کہتی ہوں کہ میں بس صبر کروں, انشاءاللہ میرے ماں باپ کو بھی ہدایت ملے گی اور مجھے میرے صبر کا پھل بھی ملے گا. میں ان کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت کا راستہ دے, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ پڑھیں, وہ سب کچھ پڑھیں جن سے ان کے شک و شبہات دور ہوں, جو میں نے پڑھا ہے. بس میں چاہتی ہوں ایک بار وہ بس پڑھیں, پھر انہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ ہماری بیٹی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے اس قدم کو دیکھ کر ہی وہ اس سوچ میں جائیں کہ ہماری بیٹی نے اگر اٹھایا تو اس میں کچھ نہ کچھ تو درست ہوگا نا, ہم دیکھیں, جس سے ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں اور پڑھیں. اس بات سے اویئر ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی؟ جی بالکل آئیں گی, میں جانتی ہوں تو آزمائشیں آئیں گی, بس آزمائشوں کو صبر کے ساتھ مجھے گزارنا ہے, کیونکہ آزمائشیں بھی اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جس نے انہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے میرے اللہ نے اپنے قریب کیا ہے اور مجھ پر آزمائشیں ڈالی ہیں. بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, تو انشاءاللہ میرے لیے بھی آسانی ہوگی ضرور. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن, انما العسر یسرا, مشکل تو ایک ہے لیکن آسانیاں دو ہوں گی انشاءاللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے. آپ کے خاندان میں قادیانی تنظیم کا کوئی عہدہ بھی کسی کے پاس ہے؟ ویسے تو پورے خاندان میں دیکھا جائے تو کسی نہ کسی پاس کوئی نہ کوئی عہدہ تو ہوگا. میرے جو چاچو ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی عہدہ ہے. میرا خیال ہے صحت و جسمانی کا ہے, اور جو میرے چاچو کا بیٹا جو میرے ساتھ ہی رہتا ہے اس کو بھی قائد بننے والا ہے. اچھا, ہاں جی, بہت کہہ رہا تھا, بہت یہ قادیانیت میں کافی قسم کے چندے ہیں, قریب غالباً 32-33 قسم کے تو ہیں, تو آپ وہ چندے وغیرہ دیتے تھے؟ چندہ دیتے ہیں, ہر منتھ دیتے ہیں چندہ. کوئی تجنید کا چندہ ہے, کوئی صحت جسمانی کا چندہ ہے, شاید اس طرح کے بہت سے چندے, مجھے تو نام بھی نہیں آتے, چندے بہت سے ہیں, اور ہر گھر سے چندہ جاتا ہے. تو یعنی اس کی کوئی یوٹیلائزیشن آپ لوگوں کے اوپر بھی ہوتی ہے یا بس وہ خلیفہ صاحب کو ہی جاتا ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی یوٹیلائزیشن نہیں دکھی. یعنی کبھی آپ کی کسی مشکل وقت میں انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کیا؟ ایسا ان سے پوچھا جائے نا گھر والوں سے تو وہ تو کہیں گے یہ تو بس اللہ کی راہ میں جا رہا ہے, ہمارے اوپر کیوں خرچ ہوگا, ہم تو دے رہے ہیں نا, اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں جا رہا, وہ جن کے پاس جا رہا ہے بس انہی کو لگ رہا ہے, وہی کھا رہے ہیں اسے, وہ نہیں جانتے اس چیز کو. آپ امت مسلمہ کو قبول اسلام کے بعد کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس دین کے اوپر ہے نا وہ بس اسی پر ہی قائم رہیں. وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ اسلام کے دین پر پیدا ہوئے ہیں, انہیں تو یہ نعمت مفت میں ملی ہے. ہم جیسے ان سے پوچھیں جو یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے کون سے رشتے, خونی رشتے چھوڑ کر آتے ہیں, کتنی انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ماں باپ, بہن بھائی, سارے رشتے چھوٹ جاتے ہیں. بس اللہ سے دعا کریں کہ آپ لوگ جدھر ہیں ادھر ہی رہیں, اور بالکل اس سے مت بھٹکیں پلیز. وہ بہت یعنی وہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حق پہ ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو حق پہ قائم دائم ہی رکھے. سچی بات تو یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس دین کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں قدر بھی انہی کو ہوتی ہے. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے لیے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا تو کم سے کم اس کی قدر تو کیجیے. ہم لوگ جو اس کے لیے جو ہے وہ ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, جس طرح فیضیہ نے بھی بتایا کہ اتنی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں, تو اگر کوئی مشکلات آپ کو جھیلنی نہیں پڑی تو اللہ کا واسطہ ہے کہ اس دین اسلام کی قدر کیجیے اور اس کو جو ہے وہ مال مفت نہ سمجھیے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے تو اس کو دل و جان سے عزیز رکھیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ویسی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس جیسی کہ اس کا قدر کرنے کا حق ہے. فیضیہ, اپنی قادیانی کمیونٹی کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں انہیں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ بس جنہیں نبی مانتے ہیں نا ان کی سیرت کو پڑھ لیں.
جنہیں مہدی یا پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، انہیں ان کی سیرت سب کچھ ہی مانتے ہیں، ان کی بس سیرت مجدد بھی مانتے ہیں، مہدی بھی، مریم بھی، عیسیٰ بھی، موسیٰ بھی، یعقوب بھی، یہی تو بات محمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگ ان کی سیرت کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک نبی تو دور کی بات ہے، ایک شریف انسان کہلوانے کے بھی قابل نہیں تھے۔ بس آپ ان کی سیرت پڑھیں، سیرت المہدی والیوم 1 والیوم 2 پڑھیں، آپ کو ساری حقیقت کھل کے سامنے۔ آپ کی زندگی میں جو میجر چینج ہے وہ سیرت کو پڑھنے کے بعد ہی آپ بتا رہے تھے۔ پڑھنے کے بعد میں نے تو روحانی خزائن بھی پڑھی ہیں، اس میں جو کہیں آپ لوگ بس لگتا ہے جو پڑھتے ہیں وہ اوپر سے گزار دیتے ہیں، اس کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ایسے ایسے پوائنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں کہ یہ ہماری کتابوں میں ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں، آپ لوگ انہیں تو جھٹلا نہیں سکتے، بس آپ انہیں پڑھیں۔ فیضیہ مزید یہ بتائیے گا کہ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت تو سب سے کرتے ہیں، سب کا عزت احترام کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب تو نفرت سکھاتے ہی نہیں ہے، ہم سب کو انسان مانتے ہیں۔ تو واقعی وہ ہمیں ایسا ہی مانتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بس انہوں نے اپنا سلوگن اس لیے بنایا تاکہ وہ برٹش جو فورنر لوگ ہیں ان کو اپنے قابو میں کر سکیں، صرف کہ ہم پیس ہیں، ہمارے اندر سارا پیس ہے، ہم لڑتے نہیں ہیں، جہاد انہوں نے ویسے ہی ختم کر دیا ہے۔ تو لو فار آل ہیٹڈ فار نون، جسٹ اس لیے کہ ہمارا پیس دیکھ کے لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں۔ اور دوسرا جو لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہے وہ ہیٹ سب کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ سوروں کی اور کتیوں کی اولاد ہے، ان کی عورتیں کتیوں سے بھر گئی ہیں، یہ نعوذ باللہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو لو کہاں سے ہو گیا ان کے لیے؟ ہیٹ ہی ہیٹ ہے ہر جگہ، یہ سلوگن بالکل جھوٹا ہے، یعنی یہ محض ہماری آنکھوں میں جو ہے وہ دور جھونکنے کے، دھوکا ہے صرف۔ آپ ان کی اور پوری دنیا کہتی ہے کہ جی آپ دیکھیں ان کا سلوگن دیکھیں کہ لو فار آل، یعنی ہم ان کے نزدیک جو ہے وہ کتے اور سوروں کی اولاد، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ غلیظ ترین جو ہے وہ مخلوق ہے، کافر اور جہنمی بھی ہیں، یہ تک لکھا ہوا ہے، آپ لوگ پڑھیں تو صحیح۔ بہت شکریہ آپ سے بات کر کے، سچی بات ہے میرا تو ایمان تازہ ہوا، اور امید ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مستقبل کا کیا پلان ہے؟ میں اپنی جو مستقبل میں جو ہے میں اپنی تعلیم مکمل کر کے اسے قوم اور ملت کے لیے صرف کرنا چاہتی ہوں، اور ان کے لیے ایک اچھی دائی بننا چاہتی ہوں، اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم خواتین کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شیروں جیسا دل اور چیتوں جیسا جگر عطا فرما رکھا ہے۔ میں نے خواتین کی بہت ساری جو ہے وہ سیرت کی کتب پڑھ رکھی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عورت ایک تحفہ، انعام، جب یہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی تسلی کے لیے، جب یہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی طاقت کے لیے، جب یہ کمزور پڑتا ہے تو اس کی ڈارنس کے لیے، طوفانوں کے آگے یہ چٹانیں بھی بن جاتی ہیں، ہاری ہوئی جنگیں بھی انہوں نے جتائی ہیں۔ اسلام میں پہلی شہید کا مرتبہ بھی خاتون ہی جو ہے وہ حاصل کر پائی۔ انبیاء، اولیاء، شہداء کی مائیں یہی خواتین ہی ہوتی ہیں، اور آج ہمارے پاس فیضیہ ہے جو کہ ایک صنف نازک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ہمت والا، طاقت والا، قوت والا اور دین کا پیغام سٹرونگ پہنچانے کا ذریعہ بنایا کہ جو شاید میں اور آپ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیضیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک اچھا داعی اسلام بن کے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنائے، اور جو قادیانی لوگ ہمارے اندر بود و باش رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا بھی ان کو ذریعہ بنا دے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک قیمت رکھی ہے، اور جتنی بڑی دین اسلام کی نعمت کی قیمت فیضیہ نے چکائی ہے، آپ دعا کریں کہ ہمیں اتنی بڑی قیمت نہ چکانی پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔